علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، چونکہ قربانی واجب ہے اور ہمیں قربانی کرنی ہے، لہٰذا آج کی اس مجلس میں قربانی کا طریقہ ذکر کر دیتا ہوں۔ ذبح کرنے سے پہلے جانور کو دانہ پانی دیں، اسے بھوکا اور پیاسا ذبح نہ کریں۔ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کریں کہ اس سے جانور دہشت کھا جاتا ہے اور اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ چھری پہلے سے تیز رکھیں۔ بعض جگہ بھوٹی چھری سے ہی ذبح کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ مکروہ ہے، اس سے جانور کو بلا وجہ تکلیف ہوتی ہے، لہٰذا ذبح کرنے والی چھری الگ سے رکھیں جس کی دھار بہت باریک اور تیز ہو، تاکہ ایک ہی بار کے اندر اس کی چاروں رگیں کٹ جائیں۔ جانور کو بائیں پہلو پر لیٹائیں کہ ذبح کرنے والا اور جانور دونوں کا منہ قبلہ کی طرف۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ جانور کا سر جنوب کی طرف یعنی دکن کی طرف رکھیں اور اس کی پونچھ اتر کی طرف، اور پھر اس کو بائیں پہلو کے اوپر لٹا دیں اور پھر تیز چھری سے اسے جلد ذبح کریں۔ ذبح کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین۔ یہ اس وقت پڑھ لیں آپ یہ دعا یہاں تک کہ جب جانور کھڑا رہے، پھر اس کے بعد اس کو لیٹائیں اور پھر کہیں اللہم لک و منک بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کے اسے ذبح کر دیں۔ جب چھری چلے تو اس وقت ذبح کرنے والے کی زبان پر بسم اللہ اللہ اکبر ہونا چاہیے۔ اگر دو آدمی چھری کو پکڑے ہوئے ہیں، جیسے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ذبح کرنے والا انٹرینڈ ہے، دوسرا کہتا ہے کہ چلو میں تمہارے ساتھ چھری پکڑتا ہوں، تو پھر دونوں کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہے۔ تیز چھری سے اس طرح سے ذبح کریں کہ اس کی چاروں رگیں کٹ جائیں، چار نہیں تو کم سے کم 3 رگیں تو اس کی ضرور کٹ جائیں۔ ذبح کرنے کے بعد یہ دعا پڑھیں، اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام وحبیبک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غور سے آپ اس جملے کو سنیں، اللہم تقبل منی، اے اللہ میری طرف سے قبول فرما۔ اگر آپ دوسری طرف سے قربانی کر رہے ہو تو اللہم تقبل منی کی جگہ پر یوں کہیں، اللہم تقبل من فلاں ابن فلاں کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام وحبیبک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ذبح میں جو رگیں کاٹی جاتی ہیں وہ 4 ہیں۔ پہلا حلقوم یعنی سانس کا جو ایک پائپ جیسا ہوتا ہے، دوسری رگ جو ہوتی ہے اس کو مری کہتے ہیں جس سے کھانا پانی اندر جاتا ہے، اور تیسری اور چوتھی اغل بغل کی 2 رگیں ہوتی ہیں کہ جن سے خون پورے بدن کے اندر گردش کرتا ہے۔ یہ چاروں رگیں ذبح میں کٹ جانا چاہیے، اس سے زیادہ چھری نہ چلائیں کہ چھری اس کی ہڈی تک پہنچ جائے، بلا وجہ یہ جانور کو تکلیف دینا ہے۔ اگر 3 کٹ گئی تب بھی ذبح درست ہے۔ پورا حلق ذبح کی جگہ ہے، اس مسئلے کو بھی اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ پورا حلق، حلق کسے کہتے ہیں؟ یعنی سر کے بعد سے جو حصہ ہے سینے تک، یہ پورا حلق کہلاتا ہے۔ اگر اوپر نیچے ذبح ہو گیا، اتنا اوپر ذبح نہ کریں کہ بالکل سری سے رگڑ کر کے چھری چلائیں، یہ بلا وجہ جانور کو تکلیف دینے کا سبب بن جاتا ہے۔ کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ چھری ذرا سی اگر نیچے کی طرف چلی گئی اور وہ سانس لینے کی جو رگ ہے ایک پائپ کی شکل میں جو ہوتی ہے، وہ اگر زیادہ حصہ سری کے ساتھ چلا گیا تو لوگ کہتے ہیں مکروہ ہے، یہ جہالت ہے۔
پورا حلق جو ہے یہ ذبح کرنے کی جگہ ہے، بہت اوپر بھی رگڑ کر کے نہیں بلکہ تھوڑا سا نیچے سے ذبح کریں۔ جب یہ چاروں رگیں کٹ جائیں تو پھر جانور کو ٹھنڈا ہونے دیں، یعنی جب اس کی روح نکل جائے تب اس کے بعد اس کے اعضاء کو کاٹنا شروع کریں۔ چونکہ عید کا دن بڑا مصروفیت کا ہوتا ہے اور قصابوں کو بڑی جلدی ہوتی ہے، تو وہ لوگ جانور ٹھنڈا ہونے سے پہلے ہی اس کی گردن کی ہڈی کو کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، اور بعض تو اتنے بے درد اور ظالم مزاج ہوتے ہیں کہ اس کی گردن کو ہاتھ سے مروڑ کر کے توڑ دیتے ہیں اور جانور ایک دم تڑپ کر کے ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ ایسا کرنا مکروہ تحریم اور گناہ ہے اور جانور کو تکلیف دینا ہے۔ جب اس کی روح نکل جائے تبھی اس کی گردن کی ہڈی کو توڑیں، تبھی اس کی گردن کی رگ کو کھولیں اور تبھی اس کے پاؤں وغیرہ کو کاٹنا اور کھال کو اتارنا شروع کریں۔ جلد بازی سے کام نہ لیں، جانور کو تکلیف نہ دیں، بلکہ اس کو ٹھنڈا ہو جانے دیں۔ ٹھنڈا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تڑپنا بند ہو جائے، اس کی روح نکل جائے، اس کے بعد اعضاء کو کاٹنا شروع کریں۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ بڑے جانور کو جب ذبح کرتے ہیں تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا ہے کہ وہ جیسے ہی چھری چلائی اور اس کے فوراً بعد اس کے حلقوم کو سینے تک چیر دیتے ہیں، گردن اس کی چیر دیتے ہیں، بلکہ چھری کو اندر دل کے اندر بھونک دیتے ہیں۔ اس کو وہ اپنی بولی میں حلقوم کرنا کہتے ہیں، تاکہ جلدی سے خون بہہ جائے۔ یہ بالکل ناجائز اور گناہ ہے، اس لیے کہ جب تک جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے اس کا کوئی عضو نہیں کاٹا جائے۔ جب آپ نے ذبح کر دیا بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اس کی چاروں رگیں کٹ گئی تو اتنا انتظار کریں کہ وہ ٹھنڈا ہو جائے، اس سے پہلے اس کو چیر دینا یہ جانور کو تکلیف دینا ہے جو ناجائز اور گناہ ہے۔ جو لوگ یہ بے احتیاطی کرتے ہیں انہیں اس سے باز آنا چاہیے، اور قربانی کرنے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس پر نگرانی کریں کہ قصاب اپنی جلد بازی کی فکر میں جانور کو تکلیف دینے والا کوئی کام نہ کرے۔ اسی طرح سے مرغ کو ذبح کرنے والوں کو بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ جیسے ہی اس کے اوپر چھری چلائی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اور اس کے پر نوچ ڈالتے ہیں، اس کے بعد اس کو ڈبے میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ اس کے پر نوچنا روح نکلنے سے پہلے جانور کو تکلیف دینا ہے جو مکروہ اور ناجائز اور گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ذبح کرنے والا شخص مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہونا اس میں شرط نہیں۔ ذبح کرتے وقت اللہ کا نام ذکر کرنا یہ لازمی ہے، یعنی جب چھری چلے تو اس وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہے۔ جو دعا قربانی کی میں نے بتائی ہے، اگر یہ دعا کسی کو یاد نہیں تو کتاب دیکھ کر کے پڑھ لے، اور جب جانور کو لیٹائے تو اس وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے چھری چلا دے۔ اگر کسی کو یہ دعا یاد نہیں ہے یا اس نے یہ دعا نہیں پڑھی ہے تو صرف بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے جانور کو ذبح کر دیں، قربانی اس کی درست ہو جائے گی، جانور حلال ہو جائے گا۔ اس دعا کا پڑھنا صرف مستحب ہے، یعنی اگر آپ نے پڑھ لی تو اچھا کیا، ثواب پائیں گے، نہیں پڑھی ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے قربانی کے بعد والی دعا بھی اگر یاد نہیں ہے آپ کو عربی میں تو آپ ہاتھ اٹھا کر خدا کی بارگاہ میں یہ دعا کریں، یا اللہ اس قربانی کو تو میری طرف سے یا فلاں بن فلاں کی طرف سے قبول فرما، جیسا کہ تو نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی قربانی قبول فرمائی اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قربانی قبول فرمائی۔ اس طرح اردو میں بھی آپ نے یہ دعا کر لی تب بھی درست ہے، لیکن چھری چلتے وقت زبان پر بسم اللہ اللہ اکبر ہونا چاہیے۔ یہ بالکل خیال رکھیں کہ ذبح آپ خود کریں، اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو پھر کسی مسلمان سے ذبح کروائیں، کسی کافر مشرک اور کسی بد مذہب سے جانور کو ذبح نہ کروائیں، ورنہ جانور حلال نہیں ہوگا۔ اگر آپ خود نہیں جانتے ہیں تو دوسرے سے کروائیں، لیکن ذبح کرنے والا مسلمان ہو۔ بہتر یہ کہ جس کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے وہ وہاں پر موجود ہو، کیونکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی خاتون جنت سیدۃ نساء العالمین فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائے، فاطمہ اپنی قربانی کے قریب کھڑے ہو جاؤ، اس لیے کہ اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرما دے گا۔ یہاں ایک بات اور یاد رکھیے
کہ قربانی کرنے کے لیے عالم ہونا، حافظ ہونا، قاری ہونا، مولوی ہونا، امام ہونا، قاضی ہونا یہ سب شرط نہیں، بلکہ مسلمان ہونا اور عاقل ہونا شرط ہے۔ متقی اور پرہیزگار ہونے کی بھی یہاں پر کوئی قید نہیں۔ لہٰذا جو لوگ ابھی تک اس جہالت میں کہ امام صاحب آئیں گے تو ذبح کریں گے، وہ فلاں صاحب آئیں گے تو ذبح کریں گے، اور پھر اگر امام صاحب نہ آئیں تو پھر لڑائی جھگڑے اعتراضات شروع، فتنہ بازیاں شروع ہو جاتی ہے، یہ بالکل جہالت اور حماقت ہے۔ آپ اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے کیجئے، وہ جو قصاب اسے ذبح جو اس کے ٹکڑے کرنے کے لیے، پیس بنانے کے لیے آپ نے بلایا ہے، وہی جانور کو دبائے گا، یا جو بھی جو ٹرینڈ آدمی ہے وہ جانور کو دبائے گا، آپ کو صرف وہ کہے گا آپ یہاں چھری چلا دیجئے، آپ دعا پڑھ کر اور پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے چھری چلا دیجئے، باقی کام وہ سب کر لیں گے۔ ان کاموں کو کرنے میں جو سنت ہے، خود ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دستہائے مبارک سے اونٹوں کو نہر بھی فرمایا، قربانی بھی کی، تو ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو ادا کرتے ہوئے یہ کام اپنے ہاتھوں سے کرنا چاہیے۔